مشترک اور معول کے بارے میں مشترک کی تعریف پڑھیں گے اور اس کا حکم پڑھیں گے، سمجھ آ رہی؟ پھر اس پر دو تین مثالیں پڑھیں گے، بس اتنی سی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ مشترک کہتے کسے ہیں؟ مثال سے اس کی وضاحت کریں گے۔ مشترک کسے کہتے ہیں؟ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین، ما وضع لمعنیین مشترک وہ جو وضع کیا گیا ہو دو معنی کے لیے، وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو ایسے دو معنی کے جو مختلف ہوں، ایسے دو معنی کے جو یا کثیر معنی کے لیے، او لمعان سمجھ آ رہی؟ ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو دو معنی کے لیے، ایسے دو معنی کے جو مختلف ہوں یا کثیر معنی کے لیے، علماء یا کثیر معنی کے لیے۔ اب مختلفت الحقائق جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، جن کی حقیقتیں دو لفظ کے ایک لفظ ہو دو معنی کے درمیان مشترک ہو تو دونوں معنی کی حقیقتیں کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ اسی کے بارے میں وضاحت کریں گے، دو معنی کی مثال، دو معنی ایک لفظ ہو دو معنی کے درمیان مشترک ہو، ایک لفظ دو معنی کے درمیان مشترک ہو، جیسے لفظ جاریہ، لفظ اس کے دو معنی ہیں، اس کا معنی لونڈی بھی ہے، اس کا معنی کشتی، جاریہ کا معنی لونڈی بھی لیا جا سکتا ہے، جاریہ کا معنی کشتی بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، دونوں کی حقیقتیں پتہ چلا لفظ جاریہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مشتری، دو معنی کے درمیان یہ بھی مشترک ہے۔ کون کون سے دو معنی؟ اس مشتری کا معنی وہ ہوتا ہے جو چیز خریدنے والا ہو، جو چیز خریدار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری۔ خریدار کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا اس کا معنی ہے آسمان کا ستارہ۔ مثال تھی دو معنی کے، وہ لفظ جو وضع کیا گیا دو معنی کے لیے، ایسی دو معنی کے جو کیا ہوں؟ مختلف ہوں، ان کی حقیقتیں کیا ہوں گی؟ مختلف، حقیقتیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف۔ جاریہ یہ بھی دو معنی کے درمیان، مشتری یہ بھی۔ اب کثیر معنی کے درمیان، کثیر جیسے عینن، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، عین کا معنی سونا بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن ان میں سے ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے، کیا ہے؟ لیکن عین ایسا لفظ ہے کہ جو دو نہیں بہت سارے معنی کے درمیان مشترک ہے، بہت سارے معنی کے درمیان مشترک ہے، حقیقتیں بھی کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ سمجھ آگے اس کا حکم، بس حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جناب اس کے کثیر معنی میں سے جب ایک معنی متعین ہو جائے، دو معنی میں سے جب ایک معنی یا کثیر معنی میں سے کوئی ایک معنی، باقی باطل ہو جائیں گے، باقی کیا ہو جائیں گے؟ اب ہم نے یہاں عین کا معنی آنکھ لے لیا تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے جناب جاریہ کا معنی لونڈی لے لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ہم نے مشتری کا معنی خریدار لے لیا تو آگے کیا ہو جائے گا؟ جو سبق میں ہے لفظ کرو، بعض نے اس لفظ کرو سے مراد طور لیا، بعض نے اس لفظ کرو سے مراد، سمجھ آ رہی؟ اچھا، جنہوں نے لفظ کرو سے مراد حیض لیا تو طور والا معنی بولو، سمجھ آ رہی؟ بعض نے کرو سے مراد طہر لیا، جب طہر لیا تو حیض والا معنی باطل۔ تو لفظ کرو ایسا لفظ ہے کہ جو دو مختلف معنی کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے، سمجھ آ رہی؟ حکم کیا ہے کہ جب ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ زید، ناصر، خالد۔ یہ غلام، یہ بھی غلام، سمجھ آ رہی؟ کسی دوسرے کے، کسی غیر کے غلام ہے، کس کے غلام ہے؟ غیر کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب زید نے آزاد کیا ناصر کو، زید نے آزاد کیا، بولو، ناصر کو، اور ناصر نے آگے آزاد کر دیا کس کو؟ جب ناصر آزاد ہو گیا نا تو پھر اس نے کیا کر دیا؟ خالد کو، سمجھ آ رہی؟ یاد رکھیے گا یہ موالی، یہ جمع ہے مولا کی، یہ جمع ہے اور مولا آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں اور آزاد ہونے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی، آزاد ہونے والے کو بھی۔ یہ کون تھا؟ آزاد کرنے والا، یہ کون تھا؟ آزاد ہونے والا، سمجھ آ رہی؟ آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، مولا، اور آزاد ہونے والے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب ایک شخص نے وصیت کی، اب ایک شخص نے وصیت کی کہ یہ 10 درہم، مدثر نے وصیت کی کہ یہ 10 درہم ناصر کے موالی کے لیے، ناصر کے
بنی فلاں، فلاں کے موالی کے لیے، فلاں قبیلے والے کے موالی کے لیے. سمجھ آ رہی؟ اب موالی اس کو جو یہ ہے ان کو کہتے ہیں موالی اعلیٰ، ان کو کہتے ہیں موالی اور ان کو کہتے ہیں موالی اسفل. جو آزاد کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موالی. جو آزاد ہونے والا ہے اس کو کہتے ہیں موالی اسفل. ناصر کے یہ بھی موالی بنے اور آزاد کرنے والے بھی اور آزاد ہونے والے بھی. آزاد کرنے والے کو بھی موالی کہتے ہیں، آزاد مولا کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اچھا، جو آزاد کرنے والا ہے اس کو موالی، جو آزاد ہونے والا ہے اس کو موالی اسفل. اب ایک بندے نے کہا کہ یہ 10 درہم فلاں کے موالی کے لیے، فلاں کے اس کی وصیت باطل ہو جائے، کیونکہ مشترک حکم ہی نہیں پایا گیا. مشترک حکم کیا تھا؟ ایک، دوسرا باطل ہو جائے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا انتی علیہ مثل امی، مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. اب اس صورت میں اس کا یہ جملہ کہنا، اس کا یہ جملہ یہ بھی مشترک ہے دو معنی کے درمیان. مثل کا لفظ دو معنی میں مشترک ہے، ایک ہے کرامت، دوسرا مت. تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، مطلب جس طرح میری ماں میرے لیے معزز ہے، عزت والی ہے، اسی طرح تو بھی میرے نزدیک کیا ہے؟ عزت والی ہے. دوسرا یہ ہے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، مطلب یہ ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے مجھ پر میری ماں حرام ہے. بس معیاری مثل کا لفظ دو معنی کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے. دو معنی کے درمیان جب تک ان میں سے ایک کی جہت واضح نہیں ہوگی، ایک کی نیت نہیں کرے گا، تب تک دوسرا باطل نہیں ہوگا. تب تک دوسرا کہا نا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. اب یہ جملہ کہنے سے وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اب مظاہر وہ تب ہوگا جب وہ اس کی نیت کرے گا، جب وہ سمجھ آ رہی؟ یعنی یوں کہے گا تو مجھ پر میری ماں کی مثل حرام ہے، تو مجھ پر میری ماں کی مثل کیا مطلب؟ تو بھی مجھ پر حرام ہے، پھر بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. سمجھ آ رہی؟ اگر وہ کہتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح معزز ہے، پھر بیوی حرام نہیں ہوگی، پھر بیوی حرام نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی؟ اگر کسی ایک کی بھی نیت نہیں کرتا تو پھر لفظ مثل ان میں سے کوئی ایک معنی بھی مراد نہیں لیں گے. سمجھ آ رہی؟ پھر وہ مظاہر نہیں ہوگا، پھر وہ مظاہر کب بنے گا؟ فصل فی المشترک والمعول، یہ فصل مشترک اور معول کے بارے میں. المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق. یہاں تک مشترک کی تعریف ہے. مشترک وہ لفظ ہے، ما کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ لکھا ہوا ہے. وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے دو معنی کے لیے کہ جو کیا ہوں؟ مختلف ہوں، یا ایسے کثیر معنی کے لیے کہ جو کیا ہوں؟ مختلف ہوں، اور ان کی حقیقتیں بھی کیا ہوں؟ مختلف ہوں. مثال ہو، اب مثال ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ مشترک. المشترک یعنی مشترک کی مثال، مشترک کی. قولنا ہمارا قول جاریہ، لفظ جاریہ. فإنها تتناول الأمة والسفينة، لفظ جاریہ پس بے شک لفظ شامل ہے لونڈی کو بھی اور کشتی کو بھی، شامل ہے لونڈی کو بھی اور والمشتری اور لفظ مشتری. فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، یہ شامل ہے بے کے عقد کو قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے اور آسمان کے ستارے کو بھی. مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں اور مشتری آسمان کے. وقولنا اور ہمارا قول لفظ بائن، ہمارا قول لفظ بائن. بائن کی سر میں نے مثال نہیں دی، ادھر سمجھ لیں. بائن فإنه يحتمل البين والبيان، يحتمل البين بیان. لفظ بائن یہ بھی دو معنی کے درمیان مشترک ہے. نمبر ایک بین اور بیان. نمبر ایک بین اور بین ایک کا معنی ہے جدا، ایک کا معنی کیا ہے؟ اور بیان اس کا معنی ہے ظہور، اس کا معنی کیا ہے؟ ظہور. اور یہ بائن کا لفظ جدائی اور ظہور کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے. دونوں کی حقیقتیں بھی مختلف ہیں. وحکم المشترک ان انہ اذا تعین الواحد مرادا، مشترک کا حکم یہاں سے بیان کر رہے ہیں. مشترک حکم یہ ہے انہ اذا تعین الواحد، بے شک جب ایک معنی متعین ہو، جب ایک معنی مرادن بھی، یعنی جب ایک معنی مراد لیا گیا ہو، جب ایک معنی تو سقط اعتبار و ارادت غیری ہی، تو اس کے دوسرے معنی کو مراد لینے کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. یا سقط اعتبار و ارادت غیری ہی، دوسرے معنی کو مراد لینا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اسی وجہ سے
کس وجہ سے کہ حکم مشترکہ کیا ہے، ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا باطل ہو جاتا ہے، ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا کیا ہوتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اجمع العلماء رحمہم اللہ تعالی، علماء نے اجماع کیا، اتفاق کیا، علی ان اس بات پر لفظ القروء کہ بے شک لفظ قروء المذکور فی کتاب اللہ، وہ جو قرآن پاک میں ثلاثۃ قروء جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، محمول یہ معمول ہے دو معنی پر، اما علی الحیض کما ہوا مذہبنا او علی الطہر کما ہوا مذہب الشافعی، ہمارا مذہب سمجھ آ رہی، قروء سے مراد حیض، یا امام شافعی کا مذہب قروء سے مراد طہر ہے، تو لفظ قروء دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ اذا دوسرا وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی، اذا اوصى لموالی بنی فلان ولی بنی فلان موالی من اعلی و موالی من اسفل، امام کتاب کے اوپر دیکھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اوصا وصیت کی، اوصا کہ یہ 10 درہم، یہ 10 درہم، لموالی بنی فلان قبیلہ بنی فلاں کے موالی کے لیے، اور بنی فلاں کے لیے قبیلہ ناصر کے لیے موالی من اعلی موالی من اسفل، موالی اعلی بھی ہیں اور موالی بولو موالی اسفل بھی ہیں، سمجھ آ رہی، قبیلہ ناصر کے لیے قبیلہ زید بھی ہے، اور قبیلہ ناصر کے لیے قبیلہ وہ بھی موالی ہے، اس کا وہ موالی اعلی ہے اور وہ موالی اسفل ہے۔ فماتا بطلت الوصیۃ، فماتا اب وصیت کرنے والا موسی، وصیت کرنے والا فوت ہو گیا، جب فوت ہوا تو بطلت الوصیۃ، تو وصیت کیا ہو جائے گی، فی حق الفریقین، دونوں فریقوں کے حق میں، کسی کو بھی نہیں ملے گی، کسی کو بھی، کیوں، لاستحالت الجمع بینہما، موتق اور موتق، آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا، دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، جمع کے، اب یہ تو نہیں ہے جناب آدھی اس کو دے دو آدھی اس کو دے دو، ایسا بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے جناب ہم قبیلے اعلیٰ موالی اعلیٰ کو دے دیں اور موالی اسفل کو نہ دیں، اس نے تو وضاحت نہیں کی تھی نا، تو باطل بھی، وصیت بھی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، وعدم الرجحان، اور رجحان کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، مطلب کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قال لزوجته، امام اعظم سید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا، جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کیا کہا، انت علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی، لا یکون مظاہرا، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، زہار کرنے والا سمجھ آ رہی، کیوں، لأن اللفظ، اس لیے کہ جو لفظ انت علی مثل امی، یہ جو لفظ ہے مشترک ہے، کس کے درمیان، بین الکرامتی والحرمت، بین الکرامتی، کرامت اور حرمت کے درمیان کیا ہے، مشترک ہے۔ فلا یترجح جہت الحرمتی، اب حرمت کی جہت کو ترجیح نہیں دی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنے سے انت علی مثل امی بیوی حرام ہو جائے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو بیوی حرام ہو جائے، ایسا نہیں کہیں گے، ایسا کیوں، کیونکہ اس مثل کا معنی کرامت بھی ہے، اس مثل سے مراد جہت حرمت بھی ہے، اس نے وضاحت تو نہیں کی تھی نا، اس نے اتنا کہا تھا انت علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی، بولو میری ماں کی مثل ہے، میری ماں کی طرح ہے، اب مثل کا لفظ کرامت اور حرمت کے درمیان کیا ہے، مشترک ہے، کیا ہے، سمجھ آ رہی، جب تک وہ نیت نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میری مثل سے مراد حرمت ہے، تب تک بیوی حرام نہیں ہوگی، اگر وہ کہہ دیتا ہے میری مثل سے مراد کیا ہے، یعنی تو مجھ پر میرے حرام ہے اسی طرح جس طرح میری ماں حرام ہے، تو پھر بیوی کیا ہو جائے گی، سمجھ آ رہی، اگر وہ نیت کرتا ہے تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، معزز ہے، جس طرح میری ماں عزت والی ہے میرے نزدیک، اس طرح تو بھی میرے نزدیک کیا ہے، تو بیوی حرام نہیں ہوگی۔ دیکھیں لأن لفظ مشترک، اس لیے کہ لفظ انت علی مثل امی جو ہے یہ مشترک ہے، بین الکرامتی والحرمتی، کرامت اور، فلا یترجح جہت الحرمتی، اب حرمت کی جہت جو ہے وہ ترجیح نہیں پا جائے گی، حرمت کی جہت کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اس کو ترجیح الا بالنیہ، مگر کیا مطلب، اگر وہ کرامت کی نیت کرے گا تو پھر حرام نہیں ہوگی، اگر وہ حرمت کی نیت کرے گا تو پھر حرام ہو جائے گی۔